اور علاقے کے تمام ذمہ داران حضرات، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان، ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر ہمیں فکر کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جب سے یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا محمد اسجد صاحب، مولانا توقیر احمد صاحب اور اب مولانا انعام اللہ صاحب، یہ سارے حضرات بڑی فکر مندی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی خاص چیزوں کی طرف انہوں نے جو توجہ دلائی ہے، یہی ہماری ہدایت، ترقی اور کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ عمل کرنے والوں کے لیے تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، اور جنہیں کچھ بننا اور سنورنا نہیں ہے ان کے لیے لمبی تقریروں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کا جو پیٹ ہے وہ بچے کے بننے کی جگہ بنایا ہے، یعنی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کے ہاتھ بنتے ہیں، پیر بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، ناک بنتا ہے، اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، ختنہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہنے کے باوجود ادھورا پیدا ہو، یعنی اس کے ہاتھ نہ ہو، اس کے پیر نہ ہو، یا وہ اس کی آنکھیں نہ ہوں، یا اس کے کان نہ ہوں، یا اس کی ناک نہ ہو، تو پھر اس کا پیدا ہونا یقیناً گھر والوں کے لیے بڑا صدمے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ماں کا جو پیٹ ہے وہ بچے کے بننے کی جگہ ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ادھورا رہ گیا اور بچے کے جسم کا کوئی حصہ بنا نہیں اور تیار نہیں ہوا، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر بھی اس بچے کا نہ ایک ہاتھ بنا سکتے، نہ پیر بنا سکتے، نہ آنکھیں بنا سکتے، نہ کان بنا سکتے ہیں، نہ ناک بنا سکتے ہیں۔ اس کے جسم کا کوئی عضو نہیں بنا سکتا۔ جو وہاں ادھورا رہ گیا دنیا میں اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی انسان کے ایمان، اخلاق، اعمال، رفتار و گفتار، نشست و برخاست کے بننے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا پیٹ بھی انسان کے بننے کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں انسان کا ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں، جذبہ بنتا ہے، نیت بنتی ہے، کام ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں یہاں نہیں بن پائیں گی، ہم سب کو یقین ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جب جائیں گے تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں۔ اگر ایمان رہ گیا تو قیامت کے دن ایمان نہیں بنا سکتا، اعمال و اخلاق رہ گئے تو قیامت کے دن ان کو نہیں بنا سکتا۔ آدمی نے قرآن نہیں پڑھا، تسبیح نہیں پڑھی،
اس نے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا، حلال روزی نہیں کمائی، تو قیامت کے دن اس کی بھرپائی ممکن نہیں، کیونکہ یہ دنیا کا پیٹ بھی بچے کے ماں کے پیٹ ہی کی طرح، جو کمی یہاں رہ جائے گی وہ قیامت کے دن پوری نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارا وجود جو دیا ہے وہ اپنے اعمال، اخلاق، اپنے معاملات، اپنی نیت اور ارادوں کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ محنت کا میدان ہے، محنت کا زمانہ ہے، محنت کی عمر ہے۔ ہمیں یہ چیز دل پر لے لینی چاہیے، پلے باندھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا مستیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا شیطانوں کی طرح گھومنے کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا ہمیں جانوروں کی طرح ٹکریں مارنے، کسی کا گھاس کھانے، اور ایک جانور دوسرے جانور پر چڑھ جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو ہمیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے دی گئی، ہم اپنی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، جیسا کہ مولانا عبد المالک صاحب نے ہمیں یہ بات اناؤنس شریف میں بتائی ہے، اور پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم سب یہاں ذمہ دار لوگ ہیں۔ ہم میں علماء بھی ہیں، ہم میں ائمہ بھی ہیں، ہمارے پردھان صاحبان بھی ہیں، چودھری صاحبان بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، ممبران بھی ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کام کریں، آپ اپنا علم استعمال کریں، آپ اپنی عقل استعمال کریں، آپ اپنے جذبات استعمال کریں، اپنے بڑا ہونے اور اپنی شہرت کے، اپنے دبدبے کو استعمال کریں اور لوگوں کو نفع پہنچائیں، ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داریوں کو جو ہمیں دی گئی ہیں وہ ہم سے چھین لیں۔ آپ عالم کہلاتے رہیں گے مگر شیطان بن جائیں گے، آپ امام کہلاتے رہیں گے مگر دوزخ میں چلے جائیں گے، ظاہری صورت بنی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ہدایت سلب کر لی جائے گی اور ختم کر لی جائے گی۔ ایک آدمی بہت اچھے عہدے پر فائز ہو، بہت اچھی جگہ پر درسگاہ میں کام کر رہا ہو، یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت کے اوپر ہے کہ اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے محنت پیدا کیا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، اسے پلے باندھ لیجیے۔ وجہ اس کی یہ کہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا ایسا ہے کہ انسان کا جو دل ہے اور انسان کا جو دماغ ہے اس کے اوپر میل آ جاتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے وہ سادے ورق کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کے دل پر جو لکھیں گے وہ لکھا جائے گا، جو آپ اس سے بلوائیں گے وہ بولے گا، جو آپ اسے کھلائیں گے وہ کھائے گا، جہاں آپ اسے سلائیں گے وہاں سو جائے گا۔ وہ تو سادے ورق کی طرح ہے، جو چاہو لکھ دو، جو چاہے اس کے اوپر کہہ دو۔ تو بچے تو چھوٹے جو پیدا ہوتے ہیں وہ سادہ دل ہوتے ہیں، پھر جیسے آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے اسے جیسا ماحول ملتا جاتا ہے ویسا ہی وہ آدمی بنتا چلا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ساتھ مل گیا، اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی، تربیت مل گئی، اچھے لوگوں کی سرپرستی مل گئی تو آدمی کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے، اس کے نظریات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اندر دم آ جاتا ہے، اس کے اندر اچھا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن گنڈوں سے، لچوں سے، لفنگوں سے پالا پڑ گیا، گھرے پڑے ذلیل قسم کے لوگوں سے پالا پڑ گیا، گندی نظر رکھنے والے لوگوں سے پالا پڑ گیا، خراب نظریات اور فساد، نیتوں کے اندر فساد رکھنے والے لوگوں سے پالا پڑ گیا تو پھر وہ بھی جیتے جی جانور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کتنے سارے لوگ ہیں ان کے کان ہیں لیکن وہ دل سے بات کو سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہنے کے لیے انسان ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ان کی چال ڈھال ٹھیک ہے، خوبصورت آدمی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں۔
جو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، سن کر بھی عقل نہیں کرتے، اور ان کے پاس دل ہے مگر اس میں کوئی جذبہ نہیں ہے لوگوں کی خیر خواہی کا، اس میں جذبہ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، ان میں جذبہ نہیں ہے لوگوں کی فکر کرنے کا، تو اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ بدتر، اس لیے کہ بعض جانور بھی قابل تعریف ہے۔ آپ دیکھیں کتا، مالک اسے روٹی ڈالتا ہے، سوکھی روٹی ڈال دیتا ہے، باسی روٹی ڈال دیتا ہے، مگر وہ کھا لیتا ہے، شکایت نہیں کرتا کبھی کہ آپ سے جناب آپ کے گھر پر 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہوں، آپ مجھے باسی کھانا کھلاتے، آپ مجھے تازی روٹی نہیں کھلاتے، وہ کبھی نہیں کہتا، بلکہ مالک سے اتنی ہمدردی اور اتنی وفاداری کرتا ہے کہ جب مالک آتا ہے تو بیچارہ اپنے دم دبا کر اس کے پاؤں میں، اس کے ٹانگوں میں گھس جاتا ہے، اور مالک ڈانٹ دے تو چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، اور مالک گھر پر نہ ہو تو کسی چور اور غیر آدمی کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا، شور مچاتا ہے، بھاگ دوڑ کرے گا، وہ جانور ہے، اسے بھی اس کا سلیقہ ہے کہ مجھے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، اسے اس کا سلیقہ ہے مجھے اپنے مالک کا خیال رکھنا ہے، سامنے سے مالک آ جائے تو جھک جائے، اور کوئی غیر آ جائے تو فوراً پونچھ اٹھا کر کھڑا ہو جائے گا، وہ جانور ہے۔ ہماری بھینسیں ہیں، ہماری گائے ہیں، ہماری بکریاں ہیں، زندہ رہتی ہیں تو دودھ دیتی ہیں، ذبح کر لیے جائیں تو لوگ ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے جانور ہیں، زندہ رہیں تو نفع دیں، مر جائیں تو نفع دیں، وہ جانور ہیں۔ اور یہ انسان ہے، مر گیا تو انسان بھی چھونا گوارا نہیں کرتے، ہمارے گھر کے مر جاتے ہیں تو بیٹے جن کے لیے چودھری صاحب 100 بیگھہ زمین چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے لیے چودھری صاحب ٹریکٹر ٹریلی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے لیے چودھری صاحب بہت بڑی کوٹھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بچہ بھی مرے ہوئے باپ کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے کہ جنات ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگ جائے، اس کی چارپائی پر نہیں بیٹھے گا، نہلانے کے لیے بھی نہلانے والوں کو ڈھونڈتا پھرے گا، حالانکہ اس کا باپ ہے، وہ اپنے باپ کو بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے اولادیں، یہ ہے نظام۔ آپ اس کی فکر کریں، ہم انسانوں کو انسان بنائیں۔ انسان پیدا ہونے سے انسان نہیں ہوتا، بننے اور بنانے سے انسان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو آیت شریفہ بتا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ محنت کا زمانہ ہے، یہ اللہ نے دنیا کو محنت کے لیے بنایا، ہم سب لوگوں نے اپنی محنت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ یہ شرمانے کی بات نہیں، یہ کہنے کی بات ہے، محنت کے دروازے بند کر دیے۔ ماں باپ نے یہ سمجھ لیا، صبح اٹھو، کھیت میں چلے جاؤ، دکان پر چلے جاؤ، نوکری پر چلے جاؤ، شام کو آئے تھکے تھکائے آئے، روٹی کھائی اور اپنا تھوڑی دیر گپ شپ لڑایا یا ٹی وی دیکھا، سو گئے، صبح اٹھے پھر چلے گئے۔ روزانہ مزدوروں کی طرح کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو اولادیں، جو نسلیں اللہ نے ہمیں بنانے کے لیے دی ہے، ان کا کوئی حق ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج اچھے لوگوں کی ٹوپیاں اچھل رہی ہیں، بڑے لوگوں کی پگڑیاں اچھل رہی ہیں، بڑے خاندانوں کی پولیں کھل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے محنت بند کر دی کہ اپنے بچوں کو بچے بنانا تھا، انسانوں کو انسان بنانا تھا، لوگوں کی تربیت کرنی تھی، ہم اس سے پیچھے بھاگ گئے۔ اس لیے یہ سارا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی، آج جو پروگرام کیا گیا ہے اس لیے کہ اپنے دلوں کی انگیٹھیوں کو گرمائیے اور ماحول سے متاثر ہو کر آگے بڑھیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی انسان کا بیان نہیں ہے کہ اس نے جو چاہا اپنی مرضی سے کہہ دیا ہو، اللہ کا بیان ہے۔ اور اللہ کا بیان تقریباً ایسا ہے کہ جیسے کوئی انجینئر ہو، کوئی گاڑی ڈیزائن کرے، گاڑی بنائے، تو انجینئر اس کے ساتھ میں کیٹلاگ لکھ کر بھیجتا ہے، کیٹلاگ میں لکھتا ہے کہ میں نے جو ڈیزائن بنایا ہے، میں نے جو گاڑی تیار کی ہے، یہ گاڑی پیٹرول سے چلے گی یا ڈیزل سے چلے گی، میں نے یہ گاڑی بنائی ہے یہ بجلی سے چلے گی، میں نے یہ گاڑی بنائی ہے تو یہ بیٹری سے چارج کر کے چلے گی، سب گاڑیاں چل رہی، تو یہ انجینئر کے اوپر ہے ایسے چلے گی۔ اب اگر کوئی مائی کا لال گاڑی تو خریدے بجلی سے چلنے والی اور اس میں مٹی کا تیل ڈال دے تو کیا گاڑی چل جائے گی؟ اگر کوئی پیٹرول والی گاڑی خریدے اور ڈیزل ڈال کر اسے چلائے تو کیا انجن زندہ رہ جائے گا؟ گاڑی سلامت رہ جائے گی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیزائنر نے جو اس میں بنا دیا
اسی ڈیزائنر کے حساب سے آپ کو گاڑی رکھنی پڑے گی۔ اللہ بھی انسانوں کا ڈیزائنر ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسانوں میں کمزوریاں کیا ہیں، اللہ جانتا ہے کہ انسان کیسے چلیں گے، اللہ جانتا ہے کہ انسان کیسے بنے گا۔ تو اللہ پاک نے ہی ہماری کمزوریوں کے مد نظر ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ سچے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے سچا اسے کہتے ہیں جس کا قول اور عمل برابر ہو، جو زبان سے کہے وہ عمل سے کر کے دکھائے، جو عمل سے کرے وہ زبان سے کہے، یعنی اس کا قول اور اس کا عمل جو ہے برابر ہو، تو سچا کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں انہیں علماء دین کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں انہیں اللہ والے کہتے ہیں، ہم انہیں اپنی زبان میں عارف باللہ کہتے ہیں، ہم انہیں بزرگان دین کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں، اپنے بڑے مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرو، اور یقین جانیے آدمی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کیسا بھی سمجھدار ہو، اس کی بھی بیٹری چارج ہونے کی ضرورت ہے، اسے بھی ماحول کی ضرورت ہے۔ انسان زندہ ہی ماحول سے رہتا ہے، اگر ماحول نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اس کے لیے اچھا ماحول بالکل ایسا ہے کہ جیسے درخت کے لیے پانی، جیسے درخت کے لیے کھاد، جیسے درخت کے لیے کھاد اور پانی کی حیثیت ہے، انسان کو بحیثیت انسان زندہ رہنے کے لیے بھی اسی طرح سے ماحول کی ضرورت ہے۔ ایک اچھا خاصا آدمی ہو پڑھا لکھا، غلط ماحول میں پھنس جائے گا تو بگڑ جائے گا، بگڑا ہوا آدمی اچھے ماحول میں آ جائے گا تو سمجھ جائے گا۔ ماحول بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ تو ہمیں اپنے ماحول کو بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ جڑیں، اپنے بڑوں کی صحبت اختیار کریں، ان سے تعلق رکھیں، ان سے محبت رکھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، اور اپنے اعمال کو، اخلاق کو سنوارنے کی ان سے ترکیبیں سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔